زبور کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے زبور نمبر 119 اور اس کی پہلی 8 آیات ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ زبور نمبر 119 اس کی پہلی 8 آیات جماعت میں سے کوئی بھی تلاوت کریں گے۔ مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کی تعریف ہیں۔ ان سے ناراضگی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانیں۔ کاش کہ تیری آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیری آئین مانوں گا، مجھے بالکل طرف نہ کر دے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں اور ایلڈر صاحب بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ بچے سارے سن لو، چھوٹی میں لے کے آن لگا، جڑا اسٹارٹ کرے گا تو چھوٹیاں نہ وار پہ بیٹھے رہو۔ بڑا اچھا وقت ہے خدا کی پاک حضوری میں مشہور ہیں۔ سردی بہت زیادہ تھی بھی ہم خدا کے قدموں میں ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ اپنی حضوری میں ہمیں آنے دیتا ہے۔ آج کا جو اس متن میں سے ہمارا ٹاپک ہے وہ کامل رفتاری اور برکات، یا کامل رفتاری کی برکات کیا ہے؟ تو زبور کی کتاب جو ہے یہ بڑی اہم ترین اور خاص کتاب تاریخ میں اس کا نام ہے، اور شروع میں خادمین جو تھے وہ زیادہ زبوروں میں سے کلام سناتے تھے۔ یہ بڑی ایزی کتاب ہمیں نظر آتی ہے اور پیچیدہ بھی ہے، اور 119 نمبر زبور جو ہے یہ بائبل میں سے سب سے بڑا باب ہے، سب سے زیادہ آیات اس زبور کی ہیں اور 176 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے 22 حصے ہیں اور ہر حصے میں 8 آیات۔ یہ بڑی ترتیب کے ساتھ خدا کے بندہ کو میں کہہ سکتا ہوں خدا کے پاک کے وسیلہ سے ملا ہوگا کلام، اور اس نے بڑی ترتیب سے، ترتیب دینے والوں نے بھی بڑی ترتیب سے اس کو ترتیب دیا ہے، اور ہر حصے میں 8 آیات ہیں اور یہ 22 حصے ہیں، اور یہ ترتیب اس لیے دیا گیا جو عبرانی زبان ہے اس کے 22 الفابیٹس ہیں، اور پہلا حصہ صرف الف سے شروع، ہر ایک آیت جو 8 آیات ہیں، ہر آیت کا جو آیت کی جو پہلی ورس ہے، پہلی صدر ہے، وہ الف سے شروع ہوتی ہے۔ جو دوسرا حصہ وہ بے سے شروع ہوگی، جو تیسرا حصہ وہ بے سے شروع ہوگی۔ ترتیب کے ساتھ خدا کے لوگوں نے ترتیب دیا ہے، اس لیے 22 الفابیٹ ہیں اور اس کے 22 حصے کیے گئے، اور یہ روح اس کی ہدایت میں اس زبور میں بہت سارے ٹاپک ہیں، تقریباً 30 سے زیادہ ٹاپک موجود ہیں۔ خداوند کی شریعت کے بارے میں بتایا گیا، خداوند کی فرما برداری کے بارے میں بتایا گیا، خداوند کی شریعت پر بھروسہ کرنے میں، اور ہر ایج کے شخص کو یہ مخاطب کرتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یہ کلام، جیسے کہ 119 نمبر زبور میں ہم زبور کہتے ہیں جوان بلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا، یہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ زبور لکھا گیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چبانے والی کتاب ہے، چبا کوئی خوراک کھائیں گے تو گیس کا فائدہ ہوگا، طاقت زیادہ ملے گی، اگر نگلتے جائیں گے طاقت ملے گی لیکن اتنی طاقت نہیں ملے گی۔ اس لیے بڑا اہم ترین زبور ہے، اور اس میں مبارک خالی کو بیان کیا گیا ہے، اور ایسا شخص جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے اور کامل رفتار ہے وہ بابرکت شخص ہے۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار، جو خداوند کی شریعت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔
نمبر 2 مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ طالب ہیں. اور ایسے لوگوں کی بلیسنگ کیا ہے؟ ان سے ناراضگی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں. پھر لکھا تو نے اپنے آئین مجھے دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو، خدا نے کلام ہمیں کیوں دیا؟ دل لگا کر اس کو کیا کریں؟ مانے. پھر خواہش کرتا ہے مقدس داؤد نبی، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں کیا ہو جائیں کہ میں مننا، میری راہ درست ہو، میرا دل اور میری سوچ درست ہو جائے. اور پھر آگے کہتا ہے جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں. اس کا مطلب کلام پر یا کلام کا لحاظ کرنے سے میں شرمندگی نہیں ہوگی. خدا ہماری شرمندگی کو ختم کر دے گا. پھر لکھا ہے جب میں تیرے صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا کیا کروں گا؟ شکر ادا کروں گا. جب کوئی شخص کلام سے حقیقی طور پر واقف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر شکر گزاری آتی ہے، ورنہ وہ کئی گلی شکوے کرتا ہے، اس کے اندر سے شکایت اور شکایت ختم نہیں ہوتے. اور آخر میں کہتا ہے میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر. پہلی آیت پر ہم تھوڑی دیر پہ غور کریں. مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے blessed are those whose ways are blameless. ایسا شخص بابا جس کے جو رستے ہیں، جس کی راہیں جو ہیں وہ بے داغ ہیں، درست ہیں. who are according to Yahweh's laws، جو خدا کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ شخص مبارک ہے، بابرکت ہے. اور کامل کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ بندہ بن جائے. کامل کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ساتھ مسلسل چلتے رہنا. اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ دوائی کھانے کہتا ہے. 1 ہفتے کی دوائی دیتا ہے، اگر آپ 2 دن کھا کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر کیا کہتا ہے؟ دوائی کھاتی مسلسل، پھر اس کا اثر ہوتا ہے. کلام جو ہے یہ شہد کی مانند ہے اور دودھ کی مانند ہے، اور کس کی مانند ہے؟ خدا کا کلام میٹھا شہد کے چٹوں. جب اس کو لیتے جائیں گے تو پھر ہم تندرست ہوتے چلے جائیں گے، توانا ہوتے چلے جائیں گے اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کب؟ جب کامل رفتاری سے چلیں گے. اور کامل رفتار کا مطلب اردو میں ہے چلتے رہنا اور رکے بغیر چلتے رہنا. اور رفتار کا مطلب ہوتا ہے چلنا، خدا کے ساتھ چلنا اور مسلسل چلتے رہنا. ایک کہانی ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. کون سی کہانی یاد ہے کسی؟ کچھوا اور خرگوش. کچھوا بڑا چست جانور ہے اور خرگوش کیا ہے؟ سست ہے. اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھوا جو ہے بڑی چھلانگیں مار سکتا ہے، اور جب ان دونوں کی ریس ہوتی ہے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، اور کچھوے کے دل میں، اس کے خرگوش کے دل میں ہوتا ہے میں بڑی چھلانگیں مارتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بڑی جلدی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکوں گا اور بڑی جلدی میں وہاں پہنچ پاؤں گا، جیت میری ہوگی، میں ہی ون کروں گا. اس نے 4 چھلانگیں لگائی اور جا کر سو گیا. ایماندار بھی کبھی کبھی ایسے بڑا جوش ہوتا ہے اور ایک ہفتہ بڑا جذبات میں آتا ہے، اور اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے؟ ان میں بڑا اچھا ہوں. کئی دفعہ کلام سنانے والا، کئی دفعہ میٹنگ لیڈ کرنے والا، کئی دفعہ گانے والا، کئی دفعہ جو لیڈ کرنے وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. یہی چیز اس کی زندگی میں ناکامی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ کامل رفتار نہیں ہے. کچھوے نے خرگوش نے کیا کیا؟ 2-3 چھلانگیں لگائی. یہ سب نے کہانیاں میں پڑھی ہوئی ہے، سنی. چھلانگیں لگے، اس کو پتا تھا میں نے ون کرنا ہے، اور پھر سو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد میں جب پھر ہفتے بعد اٹھا اور پھر سو گیا. پھر 4 چھلانگیں لگائی، پھر سو گیا. اور کیا وہ جیت سکا؟ کون جیتا؟ کچھوا. کیونکہ کچھوے نے خرگوش کی طرف نہیں دیکھا،
کچھوے نے اس کی سپیڈ کی طرف نہیں دیکھا، اس کے جذبات کو نہیں دیکھا، اس کی چھلانگوں کو نہیں دیکھا، اس نے صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ کو دیکھا۔ میں نے اس ٹارگٹ تک، اس منزل تک پہنچنا ہے، میں نے ون کرنا ہے، میں نے جانا ہے۔ مسلسل وہ چلتا رہا اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ ون کر گیا۔ یہ ہے کامل رفتاری۔ اگر بندہ 4 دن چلتا رہے خدا نہ دے، 10ویں دن 5ویں دن پیٹ صاف ہو جائے، پھر 2-3 دن بعد بڑا جوش شاندار پھر چلنا شروع کر دیتے۔ پچھلا سال ہم کیسے گزارتے رہے ہیں؟ کامل رفتاری کے ساتھ یا چھلانگیں لگاتے رہے ہیں اور ہار گئے ہیں، شکست ہوتا ہو گئے۔ کبھی کبھار ہم دوسرے شخص کو دیکھ کر بڑا جذباتی ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں بھی جوش آتا ہے، لیکن ہم منزل تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ کامل رفتاری ہماری زندگی میں نہیں ہوتی۔ ہم سٹاپ کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، ہمارا رویہ ہمیں پیچھے لے جاتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اور ایسا شخص جس طرح کچھوا جو جانور ہے، مسلسل اس نے گوشت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے اپنی منزل کو دیکھا۔ جو شخص منزل کی طرف مسلسل چلتا رہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، ہنوک نبی کے بارے میں لکھا ہے۔ ہنوک خدا کے ساتھ کتنے سال چلتا رہا؟ کتنے سال؟ 365 برس۔ کتنے سال؟ اسی 1 سال کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے خدا نے۔ پھر آنے حالات خراب ہو گئے، آج سردی بڑی ہے، آج گرمی بڑی ہے، یہ پرابلم آ گیا، مہمان آ گئے ہیں اور یہ مسئلہ بن گیا، نہیں آ سکتے۔ کئی پرابلمز، کئی سوچیں، کئی خیالات، کئی بیریئر، کئی طرح کی رکاوٹیں، کئی طرح کی آزمائشیں، کئی طرح کی رکاوٹیں ہماری زندگی میں ہمیں ون کرنے سے روکتی ہیں اور مسلسل کامل رفتاری کے ساتھ، خدا کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ ہنوک 365 برس خدا کے ساتھ چلتا ہے، مسلسل کامل رفتاری کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک اور شخص کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہنوک کے بارے میں اگر ہم تالمود کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا نے اس کو کہا تو 1 ہفتہ گھر میں ٹھہرے گا، دعا کرے گا، ہفتے بعد تو پھر جائے گا لوگوں کے پاس۔ اس طرح سے کیا۔ پھر خدا نے کہا 2 ہفتے تو ٹھہرے گا اور پھر لوگوں کے پاس منادی کرنے جائے گا۔ پھر خدا نے اس کو کہا 1 مہینہ ٹھہرے گا اور پھر وہ مسلسل خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کو بھی بڑے پرابلم ہوں گے۔ 365 برس اپنے بچوں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے مسلسل تسلسل کے ساتھ کامل رفتاری سے خدا کے ساتھ گزارنا کس قدر مشکل ہوگا، لیکن اس شخص نے کامل رفتاری سے خدا کے ساتھ چلنے میں 365 برس گزار دی۔ ایسی 1 سال کی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں خدا نے کہ میں نے آگے جانا ہے۔ اس کامل رفتار شخص مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ابراہم کے بارے میں دیکھتے ہیں، خدا نے اس کو کہا اپنے وطن اور اپنے باپ کے گھر کو اور اپنے ناطے داروں کو کیا کر چھوڑ، جس جگہ میں تجھے کہوں گا وہاں تو جا، میں تجھے بلیس کروں گا۔ اور لکھا ہے ابراہم نے خدا کی بات مانی اور جو کچھ خدا کہتا رہا، جس طرح خدا کہتا رہا کرتا رہا۔ خدا نے کہا گھر کو چھوڑ دے، اس نے گھر چھوڑ دیا۔ خدا نے کہا ناطے داروں کو چھوڑ دے، اس نے ناطے داروں کو چھوڑ دیا۔ خدا نے کہا اس پہاڑ پر جانا ہے، اس پہاڑ پر چلا گیا۔ خدا نے بہت بڑا ٹیسٹ لیا، اس نے کہا تیرا بیٹا اسحاق جس کو تو پیار کرتا ہے، تیرا اکلوتا ہے، اس کو میرے لیے کیا کر دے، کہتا سے کہ نہیں کر دیا۔ مسلسل خدا کے ساتھ بڑی قربانیاں اس نے دی، بڑے مسائل کا سامنا کیا۔ ایک جگہ اس کی بیوی کو فرعون لے گیا، پھر بھی خدا کے ساتھ چل گیا۔ یہ ہے کامل رفتاری اور اس کی بلیسنگ ہے۔ مقدس یعقوب کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں
اور جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو کتنا کچھ مال سباب تھا اس کے پاس؟ کتنا تھا بھلا؟ ایک چھڑی تھی، اور وہ گھر سے لے کر نکلا، اور رستے میں جب اس کو خدا ملتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، وہاں کمٹمنٹ کرتا ہے خدا کے ساتھ کہ اگر تو میرے سفر کو مبارک رہے، سلامتی سے مجھے تو پہنچائے، تیرا فرشتہ میرے ساتھ ساتھ رہے، اور تو مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا رہے، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی میں تجھے دیا کروں گا یا دوں گا۔ اس نے کمٹمنٹ کی اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور اس کی زندگی میں بڑے مسائل آئے، بڑی مشکلات آئی، پھر بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کے سسر نے کئی دفعہ اس کو دھوکہ دیا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ اپنے سسر سے کہتا ہے تو نے 10 بار میری مزدوری بدلی، چینج کیا، مجھے بڑا دکھ دیا ہے، میں بڑی مشکل میں سے گزرتا رہا ہوں، میں دھوپ میں تیری بھیڑوں کو چراتا رہا ہوں، تیری خاطر میں نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب واپس آتا ہے اپنے گھر میں، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی بلیسنگ ہے؟ خدا کے ساتھ کیسے چلنے؟ چلتے تو سارے کامل رفتاری سے، وفاداری فرق ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہے، لیکن کامل رفتاری کا مراد ہے مسلسل چلتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے تسلونیکیوں کے خط میں 5 باب کی 17 میں آتا ہے، بلا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہ ہے کامل رفتاری، ہر روز بغیر رکے اور ہر روز دعا کرے۔ ہر روز کون کون دعا کرتا ہے؟ ہر روز کامل رفتاری ہے۔ کامل رفتاری کے اندر جس کا حکم دیا گیا اس کو کرے، کرتے رہنے کا نام کامل رفتاری ہے، چلتے رہنے کا نام کامل رفتاری ہے۔ کامل رفتار فرشتہ نہیں مان جاتا، کامل رفتار کا مطلب ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو کام اس کو دیا گیا ہے اس کو وہ ذمہ داری سے کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اس کی بلیسنگ ہے۔ اگر ہم جاب کے لیے جائیں، انٹرویو دینے، تو کس لیے جاتے ہیں؟ جاب کرنے، اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، فیوچر بنانے کے لیے۔ اگر خدا کے ساتھ کامل رفتاری سے چلیں گے، ہمارا فیوچر آٹومیٹیکلی برائٹ ہوتا چلا جائے۔ کامل رفتاری کا مطلب ہے مسلسل خدا کے ساتھ چلتے رہنا، اور نہیں چلیں گے بابرکت نہیں ہوگی۔ ایک اور شخص ہے حزقیہ بادشاہ، یسایا کتاب میں لکھا ہے، جب خدا نے حزقیہ بادشاہ کو یسایا نبی کے وسیلہ پیغام بھیجا تو اپنے گھر کا کیا کر لے؟ بندوبست کر لے، میں تجھے بلانے والا ہوں۔ اور لکھا حزقیہ نے دیوار کی طرف منہ کر کے خدا سے کہا، تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیسے سچائی اور پوری وفاداری سے چلتا رہا۔ بہت بڑا کلیم کیا شخص نے، کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ۔ بہت بڑا دعویٰ کر دیا، تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ سچائی اور پوری وفاداری سے چلتا رہا۔ خدا نے کی جواب دیتا ہے؟ میں کہتا خدا لاجواب ہو گیا، اس کا دعویٰ ہے، کمٹمنٹ اس کی ہے، اس نے کہا، اور خدا کا سامنا کرتے ہوئے اس نے کہا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیسے وفاداری سے سچائی سے چلتا رہا۔ اسی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ انسان ہے، کمزور ہے، کئی کمیاں ہیں، وہ بھی انسان ہی سی، کوئی فرشتہ نہیں تھا، بادشاہ تھا، انسان تھا، دنیا میں رہتا تھا، بڑی ذمہ داری تھی اس کی، لیکن وہ شخص کلیم کرتا ہے، خدا نے اس کے کلیم کو رد نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا۔ کلیم کیسے کر سکتا ہے؟ جب کامل رفتاری سے شخص خدا کے ساتھ چلتا رہے گا پھر کلیم کرے گا۔ کلیم کر سکتا خدا تو جانتے میں سارا سال تیرے ساتھ وفاداری سے اور کامل رفتاری سے چلتا،
کامل رفتاری کا مطلب ہے جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو مسلسل کرتے رہنے کا نام کامل رفتاری ہے. خدا نے کہا بلا مانگا کیا کرو کر رہے ہیں تو کیا ہے کامل مسلسل چل رہے ہیں. خدا کتنے ہفتے ہوتے ہیں سنڈے ہوتے ہیں سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص 52 ہفتے سنڈے خدا کی حضوری میں جاتا ہے کامل رفتار شخص. اس نے جو کچھ خدا نے کہا اس کو ختم نہیں کیا سٹاپ نہیں ہوا وہ شخص. کتنا کوئی شخص خدا کے کہنے کے مطابق وہ کرتا ہے ایسا شخص کامل رفتار ہے. مکاشے کتاب میں لکھا ہے ایک کلیسیا سے خدا مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے میں نے تیرے کسی کام کو اپنے حضور پورا نہیں پایا. یہ مطلب ہے تو کئی جگہ پہ ڈنڈی مار کے میں خوش نہیں ہوں. ہر روز خدا کی حضوری میں جانا یہ کامل رفتاری ہے. خدا چاہتا ہے ایماندار شخص اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں ہر روز اس کی حضوری میں آئیں. مثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کے 31 آیت میں لکھا ہوا ہے خدا بنی آدم کی صحبت میں کیا کرتا ہے خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں. خدا میل ملاپ کر کے خوش رہتا ہے ایماندار شخص کے ساتھ. ہر روز ٹھنڈے وقت خدا کس کو ملنے آتا ہے کس کو ملنے آتا جی بہت سارے پتہ ہے بڑی پرانی کہانی. کس کو ملنے آتا کب ملنے آتا ہر روز مسلسل. اس لیے مثال کتاب نے کہا خداوند کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے. وہ چاہتا ہے ہر روز میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے ملاقات کروں. اگر بیٹے کے پاس یا بیٹی کے پاس ٹائم نہیں تو پھر خدا کچھ نہیں کر سکتا. وہ چاہتا ہے کہ ہر روز میں کیا کروں. ٹائم کس کے پاس نہیں کہ خدا کو نہیں ٹائم. انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کی بیٹی کے پاس ٹائم نہیں اس کے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں. وہ تو ہر روز موجود ہوتا ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. جہاں بھی کوئی شخص خداوند کی حضوری میں جانے کے لیے تیار ہوگا خدا موجود ہے. خداوند کی خوشی یہ ہے ہم ہر روز اس سے ملاقات کریں اور یہی کامل رفتاری ہے ہر روز اس کے پاس جائے. اور حزقیہ بادشاہ نے بہت بڑا کلیم کر دیا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیسے سچائی اور پورے دل کے ساتھ چلتا رہا. اس لیے جتنا کوئی شخص کامل رفتاری کے ساتھ چلے گا وہی شخص خدا کی حضوری میں بابرکت جائے گا. ہاللیلویا. بابرکت کیسے بنیں گے نیا سال بابرکت کیسے بنے گا جب کامل رفتاری کے ساتھ مبارک ہے وہ جو کامل اور مبارک ہے جو خداوند کی شہادتوں پر کو کیا کرتا ہے اور پورے دل سے اس کے کیا ہے طالب ہیں. ایسا شخص بابرکت ہے. اس لیے جتنا کوئی شخص اپنی رفتار کو کامل کرتا چلا جائے گا اسی قدر وہ بابرکت ہوتا چلا جائے گا. لوکا کے 18ویں باب میں لکھا ہوا ہے اور اس نے اس غرض سے کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. ایک بیوہ کی تمثیل دی. ایک بیوہ تھی اس ملک میں اور اسی ملک میں ایک بادشاہ تھا قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کچھ پرواہ کرتا. پھر بھی بیوہ ہر روز اس کے پاس جاتی کہ میرا انصاف کر دے. اور ایک دن قاضی نے کہا بے انصاف قاضی نے کہا نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ مجھے آدمی بھی کچھ
परवाह है, फिर भी इस बेवा ने मेरे नाक में क्या कर दिया है? ये हर रोज आके सताती है मुझे कि मुझे इंसाफ दे, क्यों ना मैं इसका इंसाफ कर दूं। ऐसा ना हो कि एक दिन आए ये मेरे नाक में क्या कर दे। तो जब वो मुसलसल जाती रही तो बेइंसाफ काजी ने कहा मैं क्या कर देता हूं इसका। खुदा कहता है, क्या खुदा अपने बदगजीतों का जो दिन रात उसकी हजूरी में क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, उनकी नहीं सुनेगी? कैसे कैसे फरियाद करते हैं? दिन और सुबह भी दुआ और शाम को भी दुआ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਦਿਲ नहीं करता बिस्तर चो निकलन ते। ऐसा तो है इंसान होते हुए, लेकिन जब कामिल अफ्तार बनना चाहेंगे, जब उसको खुश करना चाहेंगे, जब उसकी फेलोशिप में रहना चाहेंगे, जब उसके साथ मेल मिलाप करने के आएंगे, हमारी सोच जो है तब्दील होती चली जाएगी, हम नए बनते चले जाएंगे। उसके काम को पूरा करने के लिए हमें हर रोज हर तरह से खुदा के साथ चलने की जरूरत है, वरना कोई शख्स खुदा के साथ नहीं चल सकता। इसलिए मैंने कहा दवाई अगर डॉक्टर ने कहा तो हर रोज लेते हैं, कभी कभार लेते हैं। अगर कोर्स पूरा ना करे तो शिफा नहीं मिलती, फिर डॉक्टर कहता है तुमने कोर्स पूरा नहीं किया। तो ये जब कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो फिर हमें तरक्की, ब्लेसिंग हर रोज इस डोज को लें, हर रोज इस डोज को खाएं, हर रोज इस डोज को पिए, हर रोज नोश करें। ये आपकी जिंदगी को, आपकी सोच को, आपके रवैये को तब्दील करता चला जाए। कैसे? हिजकिय्याह की किताब उसके 36 बाब की 25 आयत में लिखा, खुदा बनी इस्राइल से मुखातब होते हुए कहता है, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, मैं अपने रूह में से तुम पर अंडेलूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकाल दूंगा और तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा, और तब तुमसे अपने एहकाम की पैरवी करवाऊंगा। कब करवाएगा? जब उसके साथ साथ चलते रहेंगे, फिर साफ पानी छिड़केगा। कब हमारा दिल चेंज होगा? जब खुदावंद यीशु के साथ साथ चलते रहेंगे, फिर तब्दील होगा। जब इस मेडिसिन को लेंगे जो कलाम है, हर रोज लेते जाएंगे, आप कमजोरियों से छुटकारा पाते चले जाएंगे, आप सुस्ती से छुटकारा पाते चले जाएंगे, आप सलसल के साथ चलते रहेंगे, उस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। जब दुनिया को नहीं देखेंगे, जब खरगोश को नहीं देखेंगे, ऐसे रवैये वाले लोगों को नहीं देखेंगे, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ चलना है, फिर आप विन करेंगे, फिर आप टारगेट तक पहुंचेंगे। तो जहां अगर छलांगे लगा के रुक जाएंगे, फिर आप कभी भी विन नहीं कर सकेंगे। तो जब आप कामल रफ्तारी के साथ चल रहे, कामल रफ्तारी का मतलब पूरा टाइम अपने खुदा को देना है। कामल रफ्तारी की बरकत, इसकी बरकत भी है। नंबर 1, और किसने कामल रफ्तार होना है? क्या दुआ करने में, जैसा कि मैंने कहा खुदा के नाम ने कबीरा नागा क्या करो, उसमें है कामल रफ्तार। हर रोज दुआ करते, हर रोज बाइबल पढ़ते, हर संडे चर्च आते, हर रोज भी चर्च आ सकते हैं। कितने कामल रफ्तार हैं? खुदा को देने में कितने कामल रफ्तार? इसकी ब्लेसिंग मौजूद है। इसलिए मुकद्दस दाऊद नबी के वसीले खुदा ने कलाम के मुबारक है, वो जो कामिल रफ्तार है, उसकी ब्लेसिंग क्या है? नंबर 1, उनसे नाराजगी नहीं होती, उनसे नाराजगी नहीं होती, क्योंकि खुदा का रूह उन्हें कंट्रोल करता है। खुदा का हाथ उस शख्स पर खड़ा रहता है, खुदा उसकी सोच को तब्दील कर देता है, खुदा उसकी राह को तब्दील कर देता है, खुदा उसके अंदर से संगीन दिल निकाल देगा, खुदा उसको ऐसा दिल दे देगा जो गोश्तीन दिल हो,
جو اس کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا کوئی شخص کامل رفتاری سے چلے گا اس سے ناراضگی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب نہیں وہ فرشتہ بن جائے گا، وہ کمپلیٹ ہوتا چلا جائے گا، وہ بلیسڈ ہوتا چلا جائے گا، وہ کاملیت کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کار ہی نہیں سکتا۔ اوریجنل لینگویج میں لکھا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں رہتا، یعنی کسی جگہ پہ غلطی ہو بھی جائے اس میں گرا نہیں رہتا، وہ خدا میں کمپلیشن کی طرف اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی کمزوری میں گرا نہیں رہتا، وہ آگے بڑھتا ہے، خدا کا ہاتھ اس پر کھڑا رہتا ہے۔ نمبر 2، اس کی راہوں میں چلنے میں خدا اس کی مدد کرتا ہے، جو کامل رفتار ہے۔ نمبر 3، خدا اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے جب چاہے گا۔ نمبر 4، اس کو شرمندگی نہیں ہو، یہ بلیسنگ ہے۔ نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے شکر گزاری سے دل اس کا کیا ہو جائے گا، بھر جائے گا، وہ شخص شکایت سے خالی ہو جائے گا۔ آٹومیٹکلی جب وہ کم رفتاری سے چلتا چلا جائے گا۔ ہنوک کی بلیسنگ کیا تھی؟ ہنوک نبی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا وہ 365 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، خدا کو پسند آیا اور ہنوک اٹھا لیا گیا، غائب ہو گیا۔ جب غائب ہوا تو اس کا بدن جلالی تھا، کام رفتاری سے چلتا رہا، ایک وقت آیا وہ شخص اٹھا لیا گیا، جلالی بدن میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ہے بلیسنگ کامل رفتاری، خدا کے ساتھ چلنے کی بلیسنگ۔ یہ ہے وہ شخص جلالی بدن پائے۔ جلالی بدن کیسے پائیں گے؟ جب مسلسل خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے، خدا کو پسند آئے گا، ہم جلالی بدن پالیں گے، ہم آسمانی بن جائیں گے اور جلالی زندگی پائیں گے۔ یہ ہے ہنوک کی بلیسنگ۔ مقدس ابراہیم کو دیکھتے ہیں، خدا نے کہا تیرے وسیلے سے قومیں اور نسلیں برکت پائیں گی۔ میں جان گیا تو نے میرے لیے اپنے بیٹے کو بھی ڈریگ نہیں کیا، میں جان گیا تو واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب تجھے کسی چیز کی کمی، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں نے اپنی قسم کھائی۔ یہ ہے خدا کے ساتھ چلنے والوں کی بلیسنگ۔ اسی لفظ رہنے ہیں کہ تم لا کے کھوں گے، آٹومیٹکلی حالات درست ہوتے چلے گئے جب کامل رفتاری سے چلیں گے، جب خدا کی حضوری میں دعویٰ کر سکیں گے مقدس حزقیہ کی طرح۔ اور مقدس حزقیہ بادشاہ کی بلیسنگ کیا ہے؟ خدا نے اس کی جو ایج ہے 15 سال بڑھا دی۔ ایج بڑھ سکتی ہے کیا؟ کم مقرر نہیں بڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ مقرر ہیں جو ہیں، لیکن جہاں خدا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ خدا ہمارے حالات تبدیل کر سکتا ہے جب کلیم کرنے کے قابل بنیں گے۔ تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیسے وفاداری سے چلتا رہا، تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیسے وفاداری سے چلتی رہی۔ اور کیا ہم خدمت میں کام رفتار ہیں؟ کتنا بوجھ لیتے ہیں، اس کی بلیسنگ بھی ہے۔ اس لیے جو شخص کام رفتار ہے آسمان پر جلالی بدن حاصل کرے گا۔ مقدس ہنوک کا بدن کس میں تبدیل ہو گیا؟ جلالی بدن میں تبدیل ہو گیا۔ یہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا مرضی اچھا سٹیٹس بنا لیں، آپ کے پاس جتنا مرضی کچھ ہو دنیا کے طور پر، ایسی و عشرت کی چیزیں ہوں، جلالی بدن صرف اور صرف خدا کی وفاداری میں تبدیل ہو سکتا ہے، خدا دے سکتا ہے۔ اس لیے ایماندار شخص کی بڑی ویلیو ہے۔ جو شخص
مسلسل خدا کا ویٹ کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے اور اس کی راہوں پر چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ویٹ کرتا ہے وہ خوشی حاصل کرے گا, وہ اطمینان حاصل کرے گا, وہ جلالی بدن حاصل کرے گا. 10 کماریوں کی مثال ہم دیکھتے ہیں متی کے انجیل کے 25ویں باب میں لکھی. 5 کیا تھی؟ سست اور 5 اگر اس کہانی کی طرف غور کریں تو سست بندہ لائے گیا, ویٹ کر گیا, اور جو چلاک تھا وہ شکست خوردہ ہوا. اگر اس کہانی کی طرف دیکھیں اور چست جو تھی وہ ضیافت میں شامل ہو سکی, وہ یسوع مسیح کا استقبال کر سکی. جو سست تھی انہوں نے ویٹ نہیں کیا, انہوں نے دنیا داری کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, وہ اپنی فکروں میں لگ گئی, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کوئی ویلیو نہیں سمجھی خدا کے آنے کی, انہوں نے دلہے کا آنے کا انتظار نہیں کیا, وہ استقبال کی اس نے اپنے کام نہیں چھوڑے. خداوند یسوع مسیح کے لیے, دلہے کے لیے, اس کے استقبال کے لیے انہوں نے کہا دیکھی جائے گی جو آئے گا, اپنے کام تے کری. تو کیسا رزلٹ ان کو ملا؟ جو اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ یہ کی جاتا ہے کہ بھی کرنا ہے, ابھی تو کرنا ہی ہے نا. اکثر ہم کہتے ہیں ابھی تو کرنا ہی ہے, پانڈے مان کے ڈیلی جانے ہیں, ابھی تو کام کرنا ہے, سردی پڑ کہاں کام رفتاری رہی, یہ کام کر لیں پھر جائیں گے. یہ کام رفتاری نہیں ہے. کام رفتاری یہ ہے جو کام ہمیں سونپا گیا ہے اس کو کرنا ہے, جو ہمیں کہا گیا ہے اس کو کرنا ہے, جو ہمیں حکم ملا ہے اس کو کرنا ہے, جو ہمیں خدا کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے اور پوری وفاداری سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد سے کی طرح کلیم کر سکتے ہیں, اے خدا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ سچائی اور وفاداری سے پورے دل سے چلتا تھا. اس نے کہا ہاں واقعی اپنے اندر کلیم پیدا کرے خدا کے سامنے جانے کے لیے. اور سیانے انسان کمزور ہے. اس کے بعد سے کون تھا؟ وہ انسان نہیں تھا. ہم کہتے نہیں انسان دیا وہی جانتا ہے. تو پھر بلیسنگ اسی طرح ملتی ہے جس طرح کہ ہم انسان بنیں گے, سست انسان بنیں گے اس طرح کی بلیسنگ ملے گی, چست انسان بنیں گے اس طرح کی بلیسنگ ملے گی, خدا کے ٹائم کی ویلیو جانیں گے اس کی بلیسنگ ملے گی, خدا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اس کا ویٹ کریں گے ایسی بلیسنگ ملے گی, اس کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے اس طرح کی بلیسنگ ملے گی. تو جیسا تیرا ایمان ویسا ہی تیرے لیے ہو. ہمارا ایمان ہے ہم پوری وفاداری کریں خدا سے, پھر برکت ملے گی, ایسی برکت ملے گی. ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے دعائیں کرنی کر لیں گے تو پھر ایسی برکت ملے گی. دل میں آتا دعائیں کرنی خدا نہیں پتا اور بڑے کام نہیں. سست شخص دنیا داری میں کھو گئے. 5 سست کماریوں کو موقع نہیں ملا اپنے خداوند کا استقبال کر سکے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. میں بھی ٹائم ہو لیکن وہ دنیا داری میں کھو گئے. انہوں نے خداوند کے آنے کی تیاری نہیں کی. تیاری کون کر سکتا ہے؟ جو مسلسل خدا کے ساتھ چلتا رہے گا وہ شخص اپنے خداوند کا استقبال کر سکے گا. اس کو جلالی بدن ملے گا, اس کو نئی زندگی ملے گی, اس کو کاملیت کی طرف جانے میں مدد ملے گی, اور ایک وقت آئے گا اس کو خدا کی حضوری میں شرمندہ نہیں ہونا پڑے. سست کماری کو شرمندہ ہونا پڑے. اگر بارات پہ لیٹ چلے ہو جائیں, ہم گاڑی نکل جائے پھر کیا کریں گے؟ کیا ہوں گے پتا؟ شرمندہ ہی ہوں گے کہ ہم لیٹ ہو گئے. جیسے یہ 5 سست کماریاں لیٹ ہونے سے کیا ہوئی, ان کو شرمندہ ہونا پڑا
اس لیے مسلسل خدا کے ساتھ کام رفتاری سے چلنے میں بلیسنگ ہے، جلالی بدن ملے گی. اور یہاں بھی بلیسنگ موجود ہے. یسوع جی نے کہا جو ہر روز اپنی سلیپ اٹھائے میرے پیچھے چلے. پڑھیں گے یہ آیت، کس طرح یسوع مسیح کے الفاظ ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب. بڑی خوبصورتی سے یہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں. وہاں لکھا ہے کہ جو ہر روز اپنی سلیپ اٹھائے اور میرے پیچھے آئے گا وہی میرا شاگرد ہوگا یا ٹھہرے گا. جو ہر روز اپنی سلیپ نہیں اٹھاتا، جو مسلسل خدا کی پیروی میں آگے نہیں بڑھتا، وہ یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہو سکتا. جو سستی کا مظاہرہ کرے گا وہ باہر رہ جائے گا، وہ اس کی بلیسنگ سٹاپ خدا کر دے گا. پھر ہم خدا کو دینے میں کتنے وفادار، تسلسل کے ساتھ دے رہے ہیں. کم رفتار کتنے ہیں؟ ایک مہینہ خدا دے دوسرے مہینے ہلا کر کم رفتاری ہے اس میں. دوسرے مہینے دے دیا، تیسرے مہینے حالات کیا ہو گئے؟ خراب. میں نہیں کہتا نہیں ہوتے ہیں، لیکن خدا ہمیں کامل رفتاری میں بلیس کرنا چاہتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا مبارک ہے جو کامل رفتار ہے وہ بابرکت ہے، بابرکت ہوگا. مسلسل خدا کی حضوری میں چلنے والا شخص بابرکت ہے. نمبر 6، خدمت میں کتنے ہم کامل رفتار ہیں. کوائر بھی ایک خدمت، کوائر میں لیڈ کرنا، کوائر میں پرستش کرنا ایک خدمت ہے. میٹنگ لیڈ کرنا ایک خدمت ہے. جوتے سیدھے کرنا ایک خدمت ہے. زبور نویس کہتا ہے مجھے بادشاہ کا غلام ہونے سے، نوکر ہونے سے بہتر ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان. ایسا شخص جو چھوٹی خدمت میں کامل رفتار ہے وہ بڑی برکت پائے گا. اس لیے جس قدر کوئی شخص خدا کو دینے میں وفاداری ہے، کامل رفتار ہے، اس کی بلیسنگ کبھی ختم نہیں ہوئی. لکھا ہے آزما کر دیکھو میں آسمان گرتے کھول کے برکت برساتا کہ نہیں تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. یہ ہے کامل رفتاری کی بلیسنگ. ایسے جو شخص کامل رفتاری میں چلتا ہے وہ بابرکت ٹھہرے گا. اس لیے یسوع نے کہا جو ہر روز اپنی سلیپ اٹھاتا اور میرے پیچھے چلتا ہے وہی میرا شاگرد ٹھہرے گا. کتنے نئے سال میں ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کامل رفتاری کے ساتھ چلنے میں. چرچ کا ٹائم کیا ہے؟ کتنے کامل رفتار ہیں؟ خدمت کون سی ہمارے پاس؟ کتنے کامل رفتار ہیں؟ خدا نے ہمیں کیا کرنے کے لیے دیا ہے؟ کتنے کامل رفتار ہیں؟ دینے میں کتنے کامل رفتار ہیں؟ کسی کو خدا کی حضوری میں لانے میں کتنے کامل رفتار ہیں؟ یہ وہی شخص کلیم کر سکتا ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ مقدس اس کی طرح چلتا رہے گا. اور مقدس پولس دعویٰ کرتا ہے میں اپنی دوڑ کیا کر چکا، میں نے اچھی کشتی لڑی ہے اور میں نے اپنے ایمان کو کیا رکھا ہے. اب میرے لیے راست بازی کے ساتھ وہ کہتا ہے میں مسلسل خدا کے ساتھ چلتا رہا ہوں، میرے لیے بلیسنگ موجود ہے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا جو کہ میری خاطر اور انجیل کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑے گا، اپنے کھیتوں کو چھوڑے گا، اپنے بہن بھائی کو چھوڑے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں
وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کو کیا کرے گا؟ یہ بلیسنگ ہے کامل رفتاری ہر روز. اور زمین پر کو کتنا ملے گا؟ 100 گنا ملے گا. نمبر 3، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا جو میری خاطر کامل رفتاری سے زندگی گزارتا رہے گا. اس کی بلیسنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے مبارک وہ ہے جو کامل رفتار ہیں اور خدا کی شریعت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے کیا ہیں؟ طالب ہیں. ان سے ناراضگی نہیں ہوتی. ہاللیلویا. ہمیں اپنے خداوند کی زوردار تعریف کریں. ہمیں خدا پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے. ہمیں خدا کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے. ہمیں خدا جلال کی طرف لیڈ کرنا چاہتا ہے. بشرطے کوئی شخص اس لیڈنگ میں آ جائے, کوئی شخص اس کے کنٹرول میں آ جائے, کوئی شخص اس کی سننے کے لیے تیار ہو, کوئی شخص اس کی ماننے کے لیے تیار ہو, کوئی شخص اس کی خدمت کے لیے تیار ہو, وہ بابرکت ہوتا چلا جائے. آئیے اپنی کو بند کرتے ہیں, سوچیں گے 2024 میں کیسے خدا کے ساتھ چلوں گا, چلوں گی میں کیا کمٹمنٹ کی, کیا میں خدا